بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ اس آخرت کے عذاب سے پہلے انہیں کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب کے مزے چکھاتا ہے، شاید کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ محترم مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جمعے کا یہ مبارک دن عطا فرمایا اور ہمیں اس بات کی توفیق دی، اس بات کی زندگی دی اور موقع دیا کہ ہم اللہ کی اس گھر میں، مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اس کی نماز ادا کر سکیں۔ محترم حضرات، ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح اتنی آسانی سے کب قابو میں آ جاتی ہے آگ، جب بھڑکتی ہے تو بھڑکے ہی چلی جاتی ہے آگ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج کس موضوع پر بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی جو ٹاک آف ٹاؤن بنا ہوا ہے، جو بات ہر جگہ پر چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے، امریکہ کے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے ایک بڑے متمدن اور بہت ویل ڈیولپڈ سٹی لاس اینجلس میں جو خطرناک آگ کا عذاب آیا اور ابھی بھی چل رہا ہے، وہ جنگل کی یہ آگ پورے شہر کو جس نے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ وہ بڑی بڑی کوٹھیاں، وہ بڑے عالیشان مکان، وہ بنگلے، وہ تمام عیش و عشرت کے سامان کچھ لمحوں کے اندر جل کر اور خاک ہو گئے۔ اور وہ امریکہ جو بہت ڈیولپڈ کنٹری سمجھا جاتا تھا، کہ جس کو تمام چیزوں کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا، جو کہتا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ سپر پاور تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو چشمہ زدن میں ایسی ایسی بستیوں کو تباہ کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ میں بہت ڈیولپڈ ہوں، اور قرآن میں اس کی مثالیں بہت عام ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیولپڈ قوموں کو ایک جھٹکے میں تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی وہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ صرف کہتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے زور کی اور پوری بستیاں ایسے بجھ جاتی ہے جیسے چراغ کو بجھا دیا گیا ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے کے مختلف رد عمل بھی ظاہر آئے، بہت سارے ریئیکشن آئے۔ ایک ریئیکشن کچھ مسلمانوں کا، کچھ کم علم اور کم ظرف مسلمانوں کا یہ بھی رہا کہ خوشیاں منائی انہوں نے کہ بہت اچھا ہوا، اور دیکھا یہ غزہ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ امریکہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا اور وہ تباہ کر دیا، خوشیاں منائی گئی۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا یہ تو وقت کے الٹ پھیر ہیں، اس طرح کے عذاب تو آتے رہتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ زمین کے اندر کی پلیٹس سرکتی ہیں اور اس طرح کا ہوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اس طرح کی سوکھی ہوائیں چلتی ہیں اور کلائمیٹک چینج آتا ہے، اور جنگل میں لکڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے اور ہوا چلتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس طرح کی مادی چیزیں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کہیں کوئی کرنے والا یا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ دونوں نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ تو ایک مادی الٹ پھیر ہے جو ہوتا رہتا ہے، سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
پوری کائنات کو کچھ اصولوں پر بنایا ہے. کچھ اصول ہیں جو اس میں کار فرما ہے. وہ اصول فزیکل اصول بھی ہیں, مادی اصول بھی ہیں, وہ اصول اخلاقی اصول بھی ہیں. اور ہر مادی اور اخلاقی کام جو انسان کرتا ہے اس دنیا میں, اس کا نتیجہ اس کائنات پر مرتب ہوتا ہے, اس پر ظاہر ہوتا ہے. مادی کام بھی, میٹریلسٹک کام بھی جو کرتا ہے, اگر آدمی پیڑ لگاتا ہے, آدمی جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتا ہے, آدمی اس کائنات کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کائنات پھلتی پھولتی ہے اور اس میں تمام پیداوار جو ہے کی اگنے لگتی ہے. اور اگر انسان جو ہے وہ بے دریغ پیڑوں کو کاٹنے لگتا ہے, جنگلوں کو اجاڑنے لگتا ہے, شہروں کو بسانے کے لیے وہ ندی نالوں کو پاٹ دیتا ہے, سمندر کو الجھ دیتا ہے اور وہاں پر بستیاں بنانے لگتا ہے, تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ زلزلے آتے ہیں اور آگ لگتی ہے اور تمام اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. تو مادی جو کام انسان کرتا ہے اس کا اثر بھی رونما ہوتا ہے, اور جو اخلاقی کام وہ کرتا ہے, وہ ایمان لاتا ہے, اللہ پر استقامت کے ساتھ کام کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے, انصاف اور نیائے کا معاملہ کرتا ہے, تو زمین بھی اپنا خزانہ اگلتی ہے اور آسمان بھی اپنا پانی برساتا ہے. اور اگر وہ انیائے کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے, لوگوں کے حق مارتا ہے, بے ایمانیاں کرتا ہے, تو پھر عذاب بھی آتا ہے دنیا پر اس طرح کا. تو یہ مادی جو کام ہوتے ہیں اس کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے, اور اخلاقی جو کام کرتے ہیں اس کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے. اور یہی بات ہے جو سورہ روم میں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقنہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ خشکی اور تری میں انسانوں کی اپنی کمائی سے فساد پھیل گیا ہے, اپنی کمائی سے. یعنی اب جیسے میں نے یہ بات کہی کہ پیڑوں کو کاٹ دیا, خوب یہ اے سی اور وہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا گیس نکلنے لگی کہ اوزون لیئر وہ ہو گیا, اور جس کی وجہ سے آج یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا ہے, اور یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے کمائی کا اللہ تعالیٰ مزہ تمہیں چکھائے, تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم کیا کر رہے ہو, اور اپنے ان گناہوں اور اپنے ان اس سے باز آ جاؤ. اور اگر آدمی اخلاقی اچھے کام کرتا ہے تو سورہ نوح میں یہ بات کہی گئی کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا, اور آسمان بھی اپنے خزانے برسائے گا اور زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی, سورہ رحمان میں یہ بات کہی گئی کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے آسمان کو اونچا اٹھایا, ایک میزان ترازو قائم کر دی. یہ آسمان میں ایک ایکولوجیکل بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میزان میں, اس ترازو میں خلل نہ ڈالو, اگر اس کو خلل ڈالو گے تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. اور آج ہم نے اس اکونومیکل بیلنس کو درہم برہم کر دیا. یہ ایکولوجیکل بیلنس, زمین میں جو کچھ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کیا ہے کہ یہ پیڑ ہیں جو آکسیجن دیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں. ہم نے ان پیڑوں کو کاٹ دیا جس کی وجہ سے آکسیجن کا تناسب جو ہے وہ ماحول میں کم ہو گیا. تو یہ ساری ہماری اپنی وہ ہے کہ ہم نے جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اس میں خلل ڈالا جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ دونوں چیزیں ہوئی. مادی طریقے سے بھی ہم نے اس کائنات کا غلط استعمال کیا, بغیر ضروری طور پر پیٹرولیم اور زمین کی چیزیں نکال دی جس کی وجہ سے زمین کی تمام چیزیں ڈسٹرب ہو گئی, پیڑوں کو کاٹ دیا. تو یہ مادی طور پر بھی ہم نے جو غلطیاں کی اس کا نتیجہ بھی ہم بھگتتے ہیں, اور اخلاقی طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم انیائے کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں دیتا ہے کہ رزق کم کر دیتا ہے, اور برسات نہیں ہوتی ہے اور آگے لگ جاتی ہے اور زلزلے آتے ہیں. اور اگر نیائے اور انصاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اب اس سلسلے میں یہ اس طرح کے جو قدرتی آفات آتی ہیں, جو عذاب آتے ہیں, چاہے وہ مسلم ممالک میں آتے ہوں, چاہے وہ غیر مسلم ممالک میں آتے ہوں, چاہے مومنوں کے اس میں آتے ہیں, چاہے کافروں کے معاملے میں آتے ہوں, یہ جو عذاب آتے ہیں اس میں ہمارا اسلامی موقف کیا ہونا چاہیے, ہمارا اپنا سوچنے کا نقطہ نظر اسلامی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے, یہ باتیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات ان آفات کے بارے میں جو قرآن کریم سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو آفات آتی ہے اگر مومنوں پر آتی ہے, مسلم ممالک میں آتی ہے,
ایمان لانے والوں کے ساتھ آتی ہے تو لازماً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے، تم کتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قوموں کی گناہوں کا عذاب ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں یہ وہ نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ کون کتنے صبر کے ساتھ و استقامت کے ساتھ ان حالات میں بھی اپنی ذمہ داری پر، اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ایک جگہ سورہ بقرہ میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، خوف و خطر سے، بھوک سے، نقصانات سے، فصل اور پھل کے نقصانات سے تمہیں آزمائے گا، اور جو اس میں صبر پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، انفرادی طور پر بھی آزماتا ہے، اجتماعی طور پر بھی آزماتا ہے، تکلیفوں میں ڈال کر، مصیبتوں میں ڈال کر، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی اور کوئی چیز آ گئی، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ مسلمان قوم کس طرح سے صبر و استقامت کے ساتھ ان آفات کا مقابلہ کرتی ہے، ان آفات کے بعد بھی ایمان پر اللہ تعالیٰ کی اس پر قائم رہتی ہے، اور کس طرح سے اس آفات میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتی ہے، ان کے لیے آگے آتی ہے اور اپنی ذمہ داریاں پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے اس سلسلے میں۔ دوسرا ایک مقصد عذابات کے آنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اس بڑے عذاب سے پہلے انسان کو چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کے جھٹکے دے کر تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو اب بھی اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہی بات کہی گئی، سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں تمہیں مبتلا کرتا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے عذاب کے ٹکڑے ہیں، یہ بھوکمپ، یہ آگ، یہ جہنم کے زلزلہ جو آئے گا، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، تو وہ کیسا بڑا جھٹکا ہوگا۔ وہ جہنم کی آگ جو آئے گی، یہ آگ تمہیں اتنی پریشان کر رہی ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہوگا کہ جو تلوے میں ایک انگارہ لگے گا تو برین، دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ دینا چاہ رہا ہے، چیتانا چاہ رہا ہے، چیتاونی دے رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکوں کے ذریعے سے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اس کو سمجھو کیا تم زندگی میں کر رہے ہو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، کس طرح سے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو۔ یہ تمام چیزیں، یہ دراصل جو امریکہ میں بھی آیا، یہ ان کے لیے ایک چیتاونی ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دے سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ پہلی چیز تو جیسا میں نے کہا کہ یہ عذاب مسلمانوں کی آزمائش کے لیے آتے ہیں، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو آخرت کے عذاب سے بچا کر دنیا میں ان کو سزا دینے کے معاملے میں آتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ان عذابات کا کہ تنبیہ ہو جائے، آدمی جاگرک ہو جائے، جاگ جائے، چیت جائے، جسے کہا جاتا ہے کہ اس بڑے عذاب کے آنے کے پہلے۔ تیسری ایک بات یہ ہوتی ہے ان عذاب کی کہ انسانوں کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے، میری حیثیت کیا ہے، میں کتنا بے بس اور کتنا مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں پوری کائنات کو تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کی اتنی بڑی طاقت کے باوجود کہ اس کا دعویٰ تھا کہ سپر پاور ہے، اس کے باوجود اس آگ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا ہو۔ تو یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان کتنا بے بس اور کمزور ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں۔ تو یہ بات اس کے سامنے واضح رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس طاقتور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ سارے عذابات انسان کو اپنی بے بسی اور مجبوری کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں۔ اور چوتھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی عذاب ہوتا ہے کسی اس پر۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اب پچھلی قوموں کی طرح سے اس طرح کا عذاب نہیں آتا کہ پوری پوری قوم تباہ ہو جائے، جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، قوم عاد بڑی قوم تھی، پوری قوم تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا اس میں۔ قوم ثمود پوری پوری قوم تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا اس میں۔
تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے عذاب آتا تھا کسی قوم پر کہ پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی. قوم لوط تباہ ہو گئی, قوم نوح جو ہے پانی میں غرق ہو گئی, سب تباہ ہو گیا. لیکن اب علماء کرام کہتے ہیں کہ اب یہ اس طرح کا عذاب نہیں آتا کہ پوری قوم تباہ ہو جائے. اب صرف یہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس دنیا میں قوموں پر اس طرح کا عذاب نہ آئے. لیکن بہرحال یہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں جو انسانوں کو تنبیہ کے لیے اور اس کو چیتانے کے لیے اور اس کو وہ کرنے کے لیے کافی ہے. اب یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے, امت مسلمہ کا کیا کام ہے جو ہونا چاہیے. پہلی بات تو جیسا میں نے اس سے پہلے ہی بات کہی کہ یہ کوئی خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے, یہ کوئی خوش ہونے کا یا وہ کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا, بلکہ یہ ہو سکتا ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے اس غزہ کا کچھ کنیکشن بھی اس میں رکھا ہو, لیکن یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے. یہ سارے عذابات سے ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ کل کو اس طرح کا عذاب ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے اعمال کا حساب لینا چاہیے, اپنی کمزوریوں یا اپنی خامیوں کی طرف نظر ڈالنی چاہیے. تو یہ موقع اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے کا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچائے کہ دیکھو اگر ظلم کرو گے, کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم کرو گے, اپنے ہم وطنوں پر ظلم کرو گے, اپنے ہم مذہبوں پر ظلم کرو گے, انسانوں پر ظلم کرو گے, تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں تمہاری تباہی کے دروازے کھولے گا. تو یہ بات ہمیں لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں دلیلوں کے سامنے ساتھ واضح کرنا پڑے گی تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ ایک بہت بڑا موقع ہے دعوت کا, ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کا کہ ہم دلیلوں کے ساتھ اچھے انداز میں رکھیں کہ دیکھو جب انسان ظلم پر آمادہ ہوتا ہے, انیائے کرتا ہے, سماج میں ناانصافی کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس طرح کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے اس عذاب کے مقابلے میں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں خوشیاں نہیں منانا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی اور گناہوں کی معافی مانگنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے دوسرے برادران وطن یا باہر کے لوگوں تک بھی اسلام کی اس دعوت کو پہنچانا ہے کہ دیکھو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظلم اور ناانصافی کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نیائے کو اور حق بات کو پسند کرتا ہے. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہمیں ان حالات میں یہ کرنا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی عذاب آئے, جب بھی اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آئے, ہمیں انسانوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہ کرنا ہے, کیونکہ یہی ہماری ذمہ داری ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دکھی انسانیت کی اور مانوتا کی سیوا کریں. ہمارا اپنا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے مقرر کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہترین امتوں کو تمہیں تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے, تو ہمیں انسانوں کے فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے. آپ دیکھیں سیرت میں یہ بات آتی ہے, مکہ میں جب قحط پڑا, مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے پہنچے اور ہجرت کے بعد جو جس طرح کی تکلیفیں ہوئی, جنگ بدر ہوئی اور ہر لمحے کافروں کی اور مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہوتی رہی, اس کے باوجود جب مکہ میں قحط پڑا تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بڑے بڑے اونٹوں پر بھر کر کھجور اور جو کا جتھا وہاں پہنچایا, یعنی وہاں کے دکھ درد میں شریک رہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ مکہ والوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو پر ظلم کیا تھا اور مکہ سے نکال دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج بھی مسلمان اس کام میں بہت آگے ہیں. سب سے پہلے کسی کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو مسلمان پہنچتے ہیں. ہم نے دیکھا کرونا کے معاملے میں کہ کرونا کے دوران میں سب سے زیادہ مدد کرنے والے مسلمان تھے. مسلمانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مدد کی, لوگوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا, ان کے رشتہ داروں نے جن لاشوں کو ٹچ کرنے سے انکار کر دیا ان کو مسلمانوں نے ٹھکانے لگایا. اور پھر آپ دیکھیں باڑھ کا معاملہ ہو, بھی کیرلا کی باڑھ ہوئی ہو یا سورت کی جو باڑھ ہوئی ہے, یعنی آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ویڈیوز کے گلے گلے تک پانی کے اندر
تیرتے ہوئے انہوں نے کھانے کا سامان اور یہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچائی. تو مسلمان اس کام میں الحمدللہ بہت آگے ہیں. اور ابھی اس معاملے میں بھی جو لاس اینجلس میں جو ہوا اس میں سب سے پہلے مدد کے لیے آنے والے مسلمان تھے. اکنا نام کی جو تنظیم ہے، اسلامک سینٹر آف نارتھ امریکہ، اکنا کے نام سے یہ تنظیم ہے، سب سے پہلے وہ مدد کے لیے پہنچی اور لاکھوں ڈالر کی مدد انہوں نے کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں وہاں جو کیمپ لگے ہیں مہاجرین کی. ایک اور بات، ابھی کل ہی میں نے اس کو دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تھی ایک سرے پر. اس مسجد نے اپنے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھول دیے اور مسلم، غیر مسلم، عیسائی اور وہ سب جو وہاں پر تھے وہ اس مسجد میں انہوں نے پناہ لی اور اب بھی وہاں پر پناہ گزی ہے اس مسجد کے اندر. تو یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا کام تو آپ یہاں گجرات کا وہ بھوکمپ کا معاملہ ہو یا فسادات کا معاملہ ہو، یہ تمام اس میں تمام مسلمانوں نے اپنی مسجدیں اور اپنے مدرسے اور اپنی تمام چیزیں کھول دی تھی تاکہ لوگ جو ہے وہاں آئے. یہ مسجدوں کا ایک آپ دیکھیں، کبھی اس پر ریسرچ کریں، کبھی اس کو پڑھیں کہ مساجد کا کیا رول رہا ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر. جاپان میں جب زلزلہ آیا تو ایک پوری ریسرچ پیپر یہ ہوا ہے کہ وہاں کے مسجدوں نے کس طرح سے وہاں کے لوگوں کی جان بچائی، ان کو شیلٹر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا عذاب آئے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر یہ کرنا ہے. اور تیسرا کام اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے انصاف کے علمبردار بنے ہوئے ہیں یا نہیں. ہم کس طرح سے اپنے سماج میں ظلم اور اس کا ماحول ہم وہ کر رہے ہیں. کہیں ہماری طرف سے تو ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے، ہماری طرف سے تو کوئی ناانصافی ہو نہیں رہی. ہم اس سے عبرت حاصل کریں تاکہ اس طرح کے چھوٹے موٹے عذاب کے جھٹکوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ معاملہ تھا آج کے اس موضوع ہے کہ جس طرح کا یہ معاملہ پیش آیا ہے اس معاملے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارے بہت سے نوجوان اور بہت سے وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں بہت اس سے ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے، اپنی کمزوری اور اپنی خطاؤں کو دیکھنا چاہیے اور اس کے لحاظ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور یہ سارے کام کہ ہم عبرت بھی حاصل کریں، ہم لوگوں کو اس بات کی دعوت بھی دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جھٹکے ہیں جو ہمیں آخرت کے عذاب سے پہلے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.